امیر الحسن بھائی کو وہ اپنا اظہار خیال کریں. تمام حاضرین کو السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں احسان بھائی کو بہت بہت مبارکباد دوں گا کہ ان کے بچوں کو عقیقہ ہے. انہوں نے یہ بہت سنت مطلب انہوں نے ادا کری اور ماشاء اللہ ان کے ہر کام جو ہے نا سنت کے مطابق ہوتے ہیں. تو یہ بھی انہوں نے بڑا اچھا عمل کیا. یہ ماشاء اللہ بہت بہت مبارک احسان بھائی آپ کو. دوسرا سارے لوگوں نے ابھی جو بیان کیا کہ سارے اپنی اپنی تجاویز دی کہ بھائی جہاد بھی کرنا چاہیے, بائیکاٹ بھی کرنا چاہیے, اسلامی فورم بھی بنانا چاہیے, ہمیں ایمانداری کے ساتھ کام بھی کرنا چاہیے, بزنس بھی کرنا چاہیے. تو میرا بھی ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ میں احسان بھائی کے ساتھ جو جڑا تھا, احسان بھائی جو بزنس کے حوالے سے جو احسان بھائی باتیں کرتے ہیں تو ان کی وہ دیکھ کے میں ان کے ساتھ جڑا تھا. میرا بھی مقصد یہ ہے کہ میں بھی مطلب بزنس کو ہی پروموٹ کرنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ بزنس کریں. میرا بھی تعلق بزنس کمیونٹی سے ہی ہے. 46 ایئر سے میں بزنس کر رہا ہوں. ایک میرا پرنٹنگ پریس ہے جو میں چلا رہا ہوں 46 ایئر سے. تو میں نے بھی اپنی زندگی میں دیکھا کہ بزنس سے ہی کامیابی ہے اور بزنس کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو دنیا میں جب پیدا کرتا ہے تو اس ساری نعمتیں اس کے لیے پہلے سے اتار کے رکھتا ہے وہ. اور صرف انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ ان ساری نعمتوں کو تذکیر کر سکتا ہے. اور ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مسخر کر دی گئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہم کیسے حاصل کریں. کچھ تو نعمتیں ایسی اللہ تعالیٰ کی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بن مانگے دی ہیں. جیسے ہمارے ماں باپ ہیں, ہوا, روشنی, پانی, زمین, رشتہ دار, سارے لوگ جو ہیں جو ہم سے منسلک لوگ ہیں, یہ اللہ کی وہ ساری نعمتیں ہیں. دیکھنا, سننا, سونگنا, چکھنا, محسوس کرنا, یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بن مانگے دی ہیں. یہ ہم نے ان کو تذکیر نہیں کیا. اور یہ ساری نعمتیں اس لیے دی ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ ہم اللہ کی ساری نعمتیں جو بقیہ جو نعمتیں ان کو تذکیر کریں. تو اللہ کی نعمتیں تذکیر جو جتنی زیادہ اللہ کی نعمتیں تذکیر کرتا ہے وہ دنیا کے اندر اتنا زیادہ کامیاب ہوتا ہے. ہمارا مقابلہ آج جو کانفرنس ہماری ہو رہی ہے, جو آج ہم لوگ بیٹھے ہیں, ہم اس بات پہ آئے ہیں کہ ہم کیسے ان کا یہودیوں کا مقابلہ کریں. اس کے لیے سب نے اپنی تجاویز دی. تو میری بھی ایک تجویز یہ ہے کہ ہمارا مقابلہ یہودیوں کے ساتھ ہے. اور یہودی اس وقت دنیا میں اس نے اللہ کی تمام نعمتیں جو تذکیر کر سکتا تھا, اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ نعمتیں حاصل کرنے والا یہودی ہے. اور دنیا کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں جو ہمیں بن مانگے دی ہیں, ان کے علاوہ جو کوئی بھی نعمت حاصل کریں گے, کچھ بھی حاصل کرنا ہے اس کے لیے آپ کو پیسے چاہیے. کوئی پیسے کے علاوہ کوئی نعمت اللہ نے جو ہمیں بن مانگی تو ان کے علاوہ کوئی ایسی نعمت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہم بغیر پیسے کے حاصل کر سکیں. اور یہودی نے ہمارے ساتھ چال چلی کہ ہمارے اس نے ایسی ذہن سازی کری کہ ہم جو ہے نا بزنس کی طرف نہیں آئیں اور ہم نوکری کی طرف آئیں. ہم نوکری کریں. نوکری جو ہوتی ہے وہ انسان کو زندہ رہنے کی ضروریات پوری کرتی ہے بس. اور اچھی نوکری جو ہے انسان کو زندہ رہنے کی ضروریات کچھ بہتر طریقے سے پوری کر سکتی ہے. اس کے اندر انسان ترقی نہیں کر سکتا. تو میری ایک تجویز یہ ہے کہ ہم جو اسکول ہے ہمارے, ماشاء اللہ سارے اساتذہ اکرام یہاں جہاں بیٹھے ہیں انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں. تو میرے ذہن میں ایک آئیڈیا یہ تھا کہ ہم جو ہے نا بچوں کو فرام دی ویری بگننگ جو ہے ہم بچوں کو جو ہے نا بزنس سکھائیں. اور بزنس سکھانے کے لیے بچوں کو ساری باتیں سکھائیں جو بزنس کے مطلب جو ان کو جب میٹرک کر کے نکلے یا جب اپنی ایجوکیشن ختم کر کے نکلے تو وہ مطلب بزنس کی طرف مائل ہو. اس وقت میں آپ کو گارنٹی کر کے یہ کہتا ہوں, گارنٹی میری اس بات کی میں بالکل وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس وقت پورے پاکستان میں کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو بزنس سکھاتا ہو. ایون کہ آئی بی اے جو یعنی پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ مانا جاتا ہے, وہاں پہ جو جتنے بزنس کے کورس کر کے جو نکلتے ہیں ان میں سے کوئی بھی بزنس مین نہیں ہوتا. وہ یا تو اکاؤنٹس میں جا کے لگتا ہے, HR میں لگتا ہے, سپلائی چین میں لگ جاتا ہے, پروڈکشن میں لگ جاتا ہے. بزنس مین کوئی بھی تیار نہیں ہوتا. اور بزنس مین کا ہمیں تو بیسیکلی بزنس کا پتہ ہی نہیں کہ بزنس ہے کیا. بزنس مین جو ہوتا ہے وہاں سے آئی بی اے سے جو بچے کر کے نکلتے ہیں, ایک تو 60% بچے جو ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے بزنس کیا ہی نہیں ہوتا, جو بزنس کرتے ہی نہیں ہیں, وہ جاب کر لیتے ہیں. اور 20-25% بچے جو بزنس کر کے نکلتے ہیں, جو مطلب بزنس کرتے ہیں, وہ مطلب بزنس میں فیل ہو جاتے ہیں. 1-2-4% ہی ایسے ہوتے ہیں جو اس میں کامیاب ہوتے ہیں. میرے پاس قرآن کے اندر میں نے تھوڑی سی اسٹڈی کری ہے, میں بہت زیادہ تو نہیں کہوں گا, میں نے بہت تھوڑی سی اسٹڈی کری ہے.
पूरे कुरान के अंदर जो है अल्लाह ताला इंसान को दुनिया में कामयाब करना चाहते हो, दुनिया में कामयाबी के लिए इंसान को बिजनेस करने के अल्लाह ताला ने कुरान में सारे तरीके बताए बिजनेस करने के। इस वक्त यहूदी जो अगर कामयाब है तो वो सारे तरीके वो अपनाता है। दुनिया में जो भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जो भी बड़ी कंपनीज हैं जो दुनिया के अंदर कामयाब हैं, वो 100% वो सारी बातें पे अमल कर रहे हैं जो कुरान के अंदर कहा। हमसे कहा अपने ने कहा कि हमें ईमानदारी के साथ काम करना, ये तो हमारा कुरान हमें कहता है कि ईमानदारी के साथ काम करें। इस तरह की कुरान में जितना भी काम हमें बताया गया है वो बिज़नेस में कामयाबी के लिए बताया गया। उसके पास मेरी बड़ी अच्छी रिसर्च है। तो हमें मतलब अगर बच्चों को आइंदा नस्ल के लिए अगर हमें कुछ अगर करना है तो हमें उसको बच्चों को बिज़नेस की तरफ मोटिवेट करना पड़ेगा। बिज़नेस के अलावा कोई ऐसा ज़रिया नहीं है कि हम यहूदियों के साथ मुकाबला कर सकें। अगर कोई तरीका अगर है जहाद से उनसे मुकाबला कर लेंगे, जहाद के बाद क्या करेंगे, हम कैसे हम दुनिया के अंदर कामयाबी कैसे, जहाज से हम उनको हरा तो देंगे, बाइकआउट करके हम उनको हरा तो देंगे। जब तक हम अपनी प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे उनका बाइकआउट करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, वैसे तो मुसलमान हमें जो कुछ हम कर सकते हैं वो तो करना चाहिए, इसलिए हम मतलब जहाद भी करेंगे और हम जो है उन लोगों का बाइकआउट भी करेंगे। लेकिन अगर उनको हराना है, उनको मद्दे मुकाबिल अगर हमारे मतलब यहूदी अगर हमको यहूदी को हराना है तो हमको उनकी जैसी प्रोडक्ट बनाने की ज़रूरत है, उनसे बेहतर प्रोडक्ट बनाने की ज़रूरत है। तो वो जब भी मुमकिन है जब हम बच्चों के लेवल से बिज़नेस सिखाएंगे बच्चों को। जो इस वक्त जितने लोग जो है ना जो बिज़नेस कर रहे हैं उनको बिज़नेस का पता ही नहीं है कि बिज़नेस कैसे किया जाता है। कभी जिस भाई ने मिसाल दी कि जब वो रमज़ान होते तो यहूदी जो है वो तो अपनी मतलब रेट जो कम कर देते और यहाँ पे यानी मुसलमान रेट ज़्यादा कर देते, तो यहूदी हमारे साथ भलाई नहीं करता है। उसको ये पता है कि रेट कम करने के अंदर फ़ायदा कैसे है।